وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپنی باغیانہ روش کی وجہ سے عمران خان کی گڈ بک سے نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی قریب میں پارٹی کی صدارت واپس لینے کے فیصلے کے بعد اب بانی پی ٹی آئی عمران نے مشن افغانستان جیسا حساس اور اہم معاملہ بھی گنڈاپور سے واپس لے کر محمود خان اچکزئی کے سپرد کر دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی مسلسل حکم دولی اور بارہا طلبی کے باوجود اڈیالہ جیل نہ جانا گنڈاپور کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ تاہم عمران خان کے افغانستان مشن کی سربراہی اچکزئی کو سونپنے کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ گنڈاپور نہ صرف عمران خان کی گڈ بک سے نکل چکے ہیں بلکہ ان کے اثر و رسوخ کو بھی مرحلہ وار کم کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے قریبی اور پرجوش ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں، اس لیے عمران خان نے قریبی ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کی قیادت گنڈاپور کو سونپی اور انہیں وزیر اعلیٰ بنوایا تھا۔ تاہم گنڈاپور کی جانب سے عمران خان کی واضح ہدایت کی خلاف ورزی، حکم دولی اور طلبی کے باوجود جیل جانے سے انکار نے بانی پی ٹی آئی کو ناراض کر دیا ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت گنڈاپور کو سبق نہ سکھایا گیا تو پارٹی میں بڑی بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے گنڈاپور کو بتدریج مرکزی فیصلوں سے الگ کرتے ہوئے انہیں کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے افغانستان مشن کی سربراہی واپس لے کر اچکزئی کے سپرد کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تازہ پیش رفت کے مطابق بانی تحریک انصاف عمران خان نے مشن افغانستان گنڈاپور سے لے کر بلوچستان کے قوم پرست رہنما اور اپنے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ اڈیالہ جیل سے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے لیے جاری حکم نامے میں کہا کہ وہ اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو لے کر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کی سرکردگی میں افغانستان جائیں تاکہ مقامی قبائل اور حکومت ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ صوبے میں قیام امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ افغانوں کو اپنے ملک بھیجنے کے باوجود ملک میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ دوسری جانب افغان مشن کی سربراہی واپس لینے پر علی امین گنڈاپور سخت برہم دکھائی دیتے ہیں۔ گنڈاپور نے بعض پارٹی رہنماؤں کو ہدف تنقید بنانے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اپنے سوشل میڈیا کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی ہے۔ گنڈاپور کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک سے عمران کی رہائی ممکن نہیں۔ کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر وی لاگ اور جعلی اکاؤنٹ بنا کر آزادی کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک سے انقلاب نہیں آتے، ایسا ہوتا تو بانی تحریک جیل میں نہ ہوتے۔ تاہم دوسری جانب عمران خان کی جانب سے مشن افغانستان گنڈاپور سے اچکزئی کو منتقل کرنے کے فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان اب ان پر مزید بھروسہ کرنے کی بجائے متبادل قیادت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق گنڈاپور کی فراغت محض ایک فرد کی سیاسی تنزلی نہیں بلکہ تحریک انصاف کی اندرونی بحران کی کھلی علامت ہے۔ ایک طرف عمران خان اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سخت اقدامات اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ یہ تاثر قائم رہے کہ وہ اب بھی پارٹی کے واحد فیصلہ ساز ہیں اور اب بھی حتمی اتھارٹی انہی کے پاس ہے۔ دوسری طرف عمران خان کا یہ رویہ پارٹی میں مزید دھڑے بندی کو ہوا دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشن افغانستان کو اچکزئی کے سپرد کرنا دراصل عمران خان کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صوبائی قیادت اب مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں نے عمران خان کے اس فیصلے کو رسک فیکٹر قرار دے دیا ہے۔ ان کے مطابق افغانستان جیسے حساس مسئلے کو صوبائی دائرہ اختیار میں ڈالنے سے نہ صرف وفاق کے ساتھ ٹکراؤ بڑھے گا بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی تضادات پیدا ہوں گے۔ دوسری جانب گنڈاپور جیسے رہنما کو سائیڈ لائن کرنے سے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات مزید شدید ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔